کرنسی مارکیٹس میں ڈالر کو جھٹکا، چند گھنٹے میں ڈالر کی قدر 1 روپے گر گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روز میں 284 روپے 97 پیسے سے گر کر 284 روپے 25 پیسے پر آ گیا۔ حوالہ ہنڈی کے خلاف آپریشن جاری ہے، اسٹیٹ بینک نے بینکوں سے خریداری روک دی، عوام بھی نہ خریدیں، ڈالر مزید گرے گا، ملک بوستان کا مشورہ۔ روس کا مسافر طیارہ مشرقی علاقے میں گر کر تباہ، سوار تمام 50 مسافر ہلاک، حکام نے تصدیق کر دی۔ روسی میڈیا کے مطابق طیارہ صبح کے وقت لاپتہ ہوا تھا۔ برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی، پی آئی اے کا 2 رکنی وفد پہلی پرواز کی تیاریوں کا جائزہ لینے مانچسٹر پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی پہلی پرواز 14 اگست سے مانچسٹر کے لیے اڑان بھرے گی۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 4 پروازیں چلانے کا پلان ہے۔ چلاس ویلی میں لاپتہ 18 سیاحوں کا سراغ نہ مل سکا، ریسکیو آپریشن مزید تیز۔ بابوسا ٹاپ حادثے میں لاپتہ ہونے والے 5 سال کے عبدالہادی کی لاش مل گئی، میت وصول کرنے کے لیے فیملی کے چلاس آمد۔ فہد اسلام اور ڈاکٹر مشل فاطمہ کی میت اسلام آباد سے آبائی علاقے لودرا روانہ۔ وادی استور، تھور، وادی دیامر میں ایمرجنسی نافذ، شارع قراقرم، ناران، بابوسا ٹاپ، چلاس شارع کی بحالی کا کام جاری۔ بادلوں کی گرج برس، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارشیں، جہلم، پنڈی بھٹیاں، گجرات اور ملکہ علاقوں میں تیز بارش، ہر طرف پانی ہی پانی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، تربیلا اور توسا کے مقام پر سیلابی صورتحال۔ لیا میں نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کی کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور شمالی مشرقی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا میں 25 جون سے اب تک مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 63 ہو گئی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان سے طویل شراکت داری پر عالمی بینک کا شکریہ ادا کیا، توانائی، ماحولیاتی تبدیلی اور گورننس میں کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے سنتاس معاہدے کو نقصان پہنچانے کے بھارتی اقدام سے آگاہ کیا۔ خواتین کے بانجھ پن پر مہر یا نان و نفقہ سے انکار غیر قانونی قرار، سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ نان و نفقہ کے خلاف درخواست مسترد، عدالت کا شوہر کے رویے پر اظہار برہمی، درخواست گزار کو 5 لاکھ کا جرمانہ۔ بانی پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جواب نہیں دے سکے، قوم کو بتائیں کہ آپ نے بزنس ٹائکون کے اربوں روپے کس طرح استعمال کیے۔ بانی کے بیٹے جن سے بھی ملاقات کریں ان کو بتائیں کہ والد کو کرپشن پر سزا ہوئی ہے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ بیانیے کی جنگ ڈس انفارمیشن سے آگے چلی گئی، دہشت گرد سوشل میڈیا کے ذریعے نظریات پھیلا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت پیغام امن کے نام سے نیا اقدام شروع کرنے جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن کا قیام ناگزیر قرار، وزیر اعلیٰ کی صدارت میں آل پارٹیز کانفرنس، شرکاء کی آمد جاری۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اے این پی اور جے یو آئی نے اے پی سی کا بائیکاٹ کیا۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد کا کہنا ہے کہ اے پی سی نمائشی اجلاس ہے، صرف بیانات نہیں، اب عملی اقدامات کا وقت آ گیا۔ پولیس نے سابق وزیر پنجاب راجہ بشارت کو تحویل میں لے لیا، گاڑی سمیت تھانہ نیو ٹاؤن منتقل۔ راجہ بشارت کی لیگل ٹیم بھی تھانے پہنچ گئی۔ راجہ بشارت الیکشن ٹریبونل میں پیش ہونے کے لیے ریجنل الیکشن کمیشن آئے تھے۔ جنہوں نے انقلاب لانا تھا وہ سب بغاوت کے مرتکب قرار پائے ہیں، عظمہ بخاری کا طنز، کہا 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے آئین و قانون کے مطابق ہیں۔ قوم کے بچوں کو اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کرنے والے کے بچے امریکہ میں سیر کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا جیل میں سہولیات نہ ملنے کا بیان جھوٹا قرار۔ غیر ملکی یونیورسٹیوں کا پنجاب میں کیمپس بنانے میں دلچسپی کا اظہار، یو ای ٹی، جی سی اور گورنمنٹ کالج برائے خواتین یونیورسٹی کو ماڈل تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ، یونیورسٹیوں میں کے پی آئی سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت جاری مواصلاتی منصوبوں کی پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس، منصوبوں کے معیار، شفافیت اور بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا ترقیاتی منصوبے عوامی فلاح و بہبود سے مشروط ہیں، کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مضبوط مواصلاتی نظام صوبے کو معاشی خود کفالت کی راہ پر گامزن کرے گا۔ اور ایشیا کپ سے پہلے 3 ملکی ٹورنامنٹ کے معاملات حتمی مرحلے میں داخل، ایونٹ میں پاکستان، افغانستان، UAE شریک ہوں گے۔ ACC اجلاس کی سائیڈ لائنز پر سیریز کے معاملات کو فائنل کیا جائے گا۔ میچز UAE میں ہونے کا امکان۔ ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس محسن نقوی کی صدارت میں جاری، سیریز کا شیڈیول اور وینیو کا اعلان کیا جائے گا۔ 4 اکتوبر کے احتجاج کے مقدمات، عمر ایوب کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت کا تمام غیر حاضر کارکنوں کے ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کا حکم، اعظم سواتی کی حاضری سے سساں کی درخواست منظور۔ PTI رہنماؤں کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سزائیں ہوئیں، تحریک سے پہلے جھوٹے مقدمات کے فیصلے آنا سازش ہے، بیرسٹر سیف کی تنقید۔ کہا تحریک انصاف کے کارکن کسی دباؤ میں آنے والے نہیں، سڑکوں پر نکلنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن کا قیام ناگزیر قرار، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس کچھ دیر بعد۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ANP اور JUI نے APC کا بائیکاٹ کیا ہے۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد نے کہا ہے APC نمائشی اجلاس ہے، صرف بیانات نہیں، اب عملی اقدامات کا وقت آ گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی دوڑ میں چین کو پیچھے چھوڑ دیں گے، ریس ہم نے شروع کی ہے اور ہم ہی جیتیں گے، امریکی صدر کی للکار۔ واشنگٹن میں AI سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا بیجنگ کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں، تیل کی قیمت مزید نیچے لانا چاہتے ہیں تاکہ عالمی منڈی میں استحکام آئے، ایشیائی ممالک کے ساتھ توانائی کے معاہدے کر رہے ہیں، مختلف ممالک پر 15 سے 50% کے درمیان ٹیرف عائد کیا جائے گا، یورپی اتحاد امریکہ کو فوجی ساز و سامان کی 100% ادائیگی کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے AI سے متعلق حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدے پر دستخط، ڈیوٹی 60% سے کم کر کے 27% کر دی گئی۔ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق کے مطابق دونوں ملک معاشی تعاون اور 2 طرفہ تجارت بڑھانے پر متفق ہیں۔ پاک چین میری ٹائم تعاون کے نئے باب کا آغاز، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور چینی شینڈونگ جین شو کمپنی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، معاہدے کے تحت جہازوں کے انتظام، مارکیٹنگ اور کرو مینجمنٹ میں اشتراک ہو سکے گا۔ غزہ میں ہر طرف بھوک کے ڈیرے، انسانیت کا قتل عام، ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عالمی ضمیر جھنجھوڑ دیا، پاکستان کے زیر صدارت سلامتی کونسل میں مباحثہ، کہا پاکستان مسئلہ فلسطین پر اصولی موقف اور یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے، امن کے لیے سیاسی مذاکرات پر مبنی 2 ریاستی حل ناگزیر ہے۔ فلسطینی مندوب نے کہا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے، فوری طور پر جنگ بندی کی جائے۔ لندن کے میئر صادق خان کا فلسطین کو خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، خان یونس، دیر البلا اور رفح پر حملے، 24 گھنٹوں میں 90 شہادتیں، مرنے والوں میں امداد کے منتظر 30 افراد بھی شامل۔ غزہ میں بھوک کے باعث دل دہلا دینے والے مناظر، مزید 10 فلسطینی زندگی ہار گئے، 90 بچوں سمیت مجموعی تعداد 113 ہو گئی۔ نتین یاہو غزہ پر قبضہ کریں اور اپنا منصوبہ نافذ کریں، اسرائیلی وزیر خزانہ نے گھناؤنا پلان پیش کر دیا۔ غزہ میں امن کی امید، حماس جنگ بندی معاہدے پر رضامند، مجوزہ معاہدے پر دستخط کر کے ثالثوں کو بھجوا دیا۔ فلسطینی تنظیم کا کہنا ہے اب جنگ بندی کا دار و مدار اسرائیل پر ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیوٹ کاف مشرق وسطیٰ پہنچ گئے، اہم ملاقاتیں کریں گے۔ جنگ بندی منصوبہ قطر، مصر اور امریکہ کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اسرائیلی افواج کی انخلاء کی حد اور قیدیوں کے تبادلے کے تناسب پر تجاویز شامل ہیں۔
ترکیے کے جنگلات میں خوفناک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، کوششوں کے دوران 10 فائر فائٹرز ہلاک، 14 سے زائد زخمی، اسپتال منتقل۔ حکومت نے فائر فائٹرز کی موت کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی اور بی سی بی میں معاہدہ متوقع ہے۔ چیئرمین محسن نقوی اور بنگلہ دیش کے وزیر کھیل آصف محمود کی ملاقات میں فیصلہ۔ محسن نقوی کی بنگلہ دیش کے امپائرز کو پاکستان میں ٹریننگ کی دعوت۔ ویمنز کرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر بھی بات چیت۔ وائٹ واش سے بچاؤ، شاہینوں کے لیے بڑا چیلنج، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا T20 آج ہوگا۔ ٹائیگرز کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل، مایوس کن بیٹنگ، گرین شرٹس کے لیے درد سر، پلینگ 11 میں تبدیلیاں متوقع۔ ایشیا کپ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، فیصلہ آج ایشین کرکٹ کونسل کی میٹنگ میں ہوگا۔ محسن نقوی ڈھاکہ میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بھارتی بورڈ کے عہدیدار راجیو شکلا آن لائن شریک ہوں گے۔ کرکٹ کی بہتری کے لیے فیصلے کرنا ہوں گے۔ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب۔ مقابلہ جاندار، رفتار دھواں دار، ٹور ڈی فرانس کا سنسنی بھرا میلہ، بارش کے باعث ٹریک پر پھسلن، کئی سائیکلسٹ گر پڑے۔ 17واں مرحلہ جونیتھن ملان کے نام، سلووینیا کے پوگاچر نے ٹاپ پوزیشن برقرار رکھی۔